بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسن انصاری۔ موضوع ہے کیا تبلیغ دین پر اجرت لی جا سکتی ہے؟ جواب: نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن میں آیات بھری پڑی ہیں کہ تمام انبیاء یہی کہتے رہے، ما سألتکم من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، 10/72، 26/109 اور 26/127، اور بھی بہت سی آیات ہیں کہ دین کی تبلیغ خالص للہیت پر کی جائے گی۔ نبی کے لیے بھی یہی قانون، نبی کے بعد والوں کے لیے بھی یہی قانون۔ لیکن ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جو اجرت لینے کا قانون بیان کرتی ہے۔ بادی النظر میں وہ قرآن کے خلاف نظر آتی ہے، لیکن وہ خلاف ہے نہیں، کم علمی کی بنا پر ایسا لگتا ہے۔ وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، 58/12، 58 اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی نجی معاملے میں ڈسکس کرو تو ڈسکس سے پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ اب یہ آیت بظاہر اوپر والی آیات سے متصادم لگ رہی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ وہ میٹر تھا تبلیغ دین کا، اس کا واسطہ نبی کی نبوت سے تھا۔ اس آیت کا تعلق ہے رسالت سے، رسول سے۔ رسول کا کام دین کے مطابق ریاست قائم کرنا ہے، دین کے مطابق ریاست قائم کرنا۔ ریاست میں ادارے کام کرتے ہیں، فوج ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، اور رسول ان سب اداروں کو ہیڈ کرتا ہے۔ اسلامک نظام میں سب اداروں کو جو چیئر کرنے والا ہے، جو ہیڈ کرنے والا ہے، وہ رسول ہے۔ اگرچہ اس کے سب آرڈیننٹس اور بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ماتحت افسران تو ہوں گے، لیکن ہیڈ وہی کرے گا۔ قرآن کے مطالعے سے صاف پتہ لگ جائے گا کہ اسلامی حکومت کا سربراہ بھی رسول ہی ہوتا ہے، نبی نہیں، رسول۔ قرآن میں کسی ایک جگہ بھی اطیع النبی نہیں ملے گا آپ کو، یہی وجہ ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے رسول کے پاس ہوتی ہے، نبی کے پاس نہیں۔ تو قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی آپ کو اطیع النبی نہیں ملے گا، ہر جگہ اطیع الرسول ہی ملے گا۔ فوج کا سپہ سالار بھی رسول ہی ہوتا ہے۔ دلیل: جنگ احزاب میں جب مومن فوجی سخت پریشانی کے عالم میں جان لبوں پر آ گئی، پریشان ہو گئے، تو منافقوں نے کہنا شروع کر دیا ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، 33/12۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ تو دھوکہ ہی نکلے۔ دیکھیں، جنگ کی کمانڈ کون کر رہا ہے؟ رسول۔ جنگ کی کمانڈ رسول کر رہا ہے۔ اب رسول کی حیثیت جج کے طور پر ہونے کی دلیل 4/64 نکال لیجئے۔ 4/64 میں رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ پھر آگے 65 میں آگے آتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔ کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے باہمی تنازعات میں، اپنے نجی ڈسپیوٹس میں، اے رسول تیرے پاس سبمٹ نہ کرے، اس کیس کو تیرے پاس سبمٹ نہ کرے، تجھے جج نہ ٹھہرائے۔ یعنی وہ اپنے باہمی تنازعات کا جو کیس ہے وہ رسول کے پاس سبمٹ کرنا پڑے گا، رسول کو بحیثیت جج تسلیم کرنا پڑے گا، تجھے جج نہ ٹھہرائے۔ پھر آگے دیے گئے ججمنٹ کو کھلے دل سے تسلیم نہ کرے۔ 4/65 آ گئی۔ پوری آیت نکال کر دیکھ لیجئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، 4/65۔ اور جج ہے تو عدالت بھی ہوگی، عدالت کا عملہ بھی ہوگا۔ ریاست ہے تو ریاست اخراجات بھی ہوں گے۔ کوئی بھی ریاست محصولات کے بغیر، ٹیکسز کے بغیر، ٹولز کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ کیسے چلے گی؟ خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ چل نہیں سکتی۔ لہذا اس آیت میں جو صدقہ ادا کرنے کی بات ہے، یہ کورٹ فیس ہے۔ صدقہ کے معنی یہ بھی سمجھ لیں، صدقہ کے معنی ہوتے ہیں ادائیگی کو یقینی بنانا، سچ کر دکھانا۔
کس مد میں یہ ادائیگی ہے، یہ ادائیگی کس مد میں ہے، یہ الگ الگ ہو سکتی ہے. یہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ کس مد کی بات ہو رہی ہے، کانٹیکسٹ بتائے گا. یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے، عبارت کا سیاق و سباق بتاتا ہے. رسول اسلامی ریاست کی وہ مرکزی پوسٹ ہے جو اسلام کے آئین کو، اسلام کے دستور کو، کانسٹیٹیوشن کو زمین پر عملاً نافذ کرتی ہے، ان ضابطوں کی امپلیمنٹیشن کرتی ہے زمین پر. رسول ایک پوسٹ ہے، رسول کے اکاؤنٹ میں جو جائے گا وہ سرکاری اکاؤنٹ ہوگا، وہ محمد کا نہیں ہوگا، وہ اکاؤنٹ محمد کا نہیں ہوگا، وہ رسول کا ہوگا، ایک پوسٹ کا. وہ اس پوسٹ کا ہوگا، اس پوسٹ پر بیٹھی شخصیت کا نہیں. شخصیت تو آنی جانی ہوتی ہے، یہی کچھ ہوتا ہے. شخصیات تو ایک پوسٹ کے اوپر آنی جانی ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا آ گیا، دوسرے کے بعد تیسرا آ گیا. پوسٹ ختم نہیں ہوتی ہے، شخصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہی اصول ہوتا ہے. شخصیت تو آنی جانی ہوتی ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. قرآن میں آتا ہے کہ جنگ میں ہاتھ آئے ہوئے مال، جیسے مال فہ کہتے ہیں نا، بوٹی، جنگ میں ہاتھ آیا ہوا مال، اس سے متعلق وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس مال فہ میں سے رسول تمہیں جو دے اور جتنا دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. 59/7. تو یہ مال کیا رسول کا اپنا ہے، ذاتی؟ نہیں جناب، سرکاری ہے. ذاتی نہیں، سرکاری مال ہے، چارج میں رسول کے ہے. رسول کے ہاتھ سے خرچ ہوگا، رسول ہی کے کھاتے میں آئے گا، رسول ہی کے کھاتے سے جائے گا. آئینی حکومت میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی مختلف ہیڈز میں جو فنڈز اکٹھا ہوتا ہے تو وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے یا پریزیڈنٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اکاؤنٹ میں جاتا ہے، وہ سرکاری اکاؤنٹ ہوتا ہے. وہ نواز شریف کا یا عمران خان کا ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہوتا، سرکاری اکاؤنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ کورٹ فیس جس کا ذکر 58 کی 12 میں ہے، وہ بھی رسول کے کھاتے میں یعنی سرکاری کھاتے میں جمع ہوگا، محمد کی یا کسی بات کے رسول کے ذاتی کھاتے میں نہیں. وہ تمام آیات جن میں تبلیغ دین کا ذکر ہے وہ الگ میٹر ہے، اور رسول ایک الگ سرکاری پوسٹ ہے، یہ ایک بالکل الگ میٹر ہے. پھر اس فیس میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ جس کے پاس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے معافی ہے. اب رہ گیا یہ اہم سوال، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اب تو رسول نہیں ہے، اب ان آیات کا کیا ہوگا؟ آیت پہ غور کیجیے گا، ان آیات کا کیا ہوگا؟ نجی معاملات، ڈسپیوٹس، رسول کو ریفر کرنے کا حکم 4/65. رسول سے کنسلٹیشن کرنے کا اور کورٹ فیس ادا کرنے کا حکم 58 کی 12. مال فہ کی تقسیم رسول کرے گا 59 کی 7. جنگ کی کمانڈ رسول کرے گا 33/12. ٹھیک ہے نا؟ شہر میں پھیلی افواہیں رسول کو ریفر کرنی پڑیں گی تاکہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرا کے معاملے کی تہہ تک پہنچے 4/83. یہ سارے کام تو رسول کے کرنے کے ہیں، اور یہ کام رسول کے نام سے لکھی گئی کوئی کتاب نہیں کر سکتی، کتابیں نہیں کر سکتی یہ کام. اور یہ سارے کام ہیں وہ ہیں جو ہر دور کی حکومت کو درپیش ہوں گے، ہر حکومت میں یہ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذاتی جھگڑے کی ججمنٹ کے لیے ہم کسی کتاب سے اپائنٹمنٹ لیں، اس سے کنسلٹیشن کریں، پھر وہ کتاب ہمارا مسئلے سے منصفانہ فیصلہ کر دے کہ اس میں تمہاری زیادتی ہے، اس میں تمہاری زیادتی ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا. یہ تمام فیصلے تو زندہ اتھارٹی کرائے گی. کنسلٹیشن تو زندہ اتھارٹی سے کی جاتی ہے، نہ کہ کتاب سے. تو یہ سارے کام جو ایک زندہ متحرک لیونگ موونگ رسول کے کرنے کے تھے، یہ کون کرے گا؟ تو جناب عالی یہ کام رسول ہی نے کرنے تھے اور رسول ہی کرے گا. لیکن اس ریاست میں جہاں قرآن کا نظام ہو، جہاں قرآن کا نظام چلتا ہو، یا تو قرآن کا نظام ہی نہیں ہے، تو کب کا غائب کر دیا. اس لیے کہ قرآن نے تو اس عہدے کو ختم کیا نہیں تھا. یہ دیکھیں نئی بات نہیں ہے، 2 سال سے بتا رہا ہوں. قرآن نے تو اس عہدے کو ختم نہیں کیا تھا. میرا چیلنج ہے کہ کوئی ایک آیت نکال کر دکھا دے. وہ 33/40 کو آپ بار بار پڑھیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین. یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بس رسول اللہ ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے.
نبوت کی پوسٹ کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، رسالت کی نہیں. کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے. یہ تو تقریباً 1200 سال پہلے ایک بہت بڑی سازش کے تحت یہ کچھ کیا گیا، روایات کی روح سے ختم کیا گیا تھا. یہ جتنی باتیں ملیں گی یہ سب روایت میں ملیں گی، روایات میں. وہی روایات جن کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت تو کب کی کھو گئی ہے بھائی، روایات میں. روایت کی روح سے ختم کیا گیا تھا، اور زندہ رسول کی پوسٹ کو ختم کر کے کاغذی رسول کو بٹھا دیا کتابوں کے اندر، کتب حدیث میں، اور پھر شروع کر دیا کالا کالا کرنا، کالا 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 فلاں کالا فلاں دسنا فلاں، یہ کام شروع کر دیا. 1200 سال سے پاگل بنایا ہوا قوم کو. اب جناب یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کو کما حقہ جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو میرا مضمون سننا ہوگا بعنوان نبی اور رسول کا فرق، جو 5 آڈیوز پر مشتمل ہے. اور بھی بہت سے میرے مضامین موجود ہیں، ان کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی پوسٹ کو ختم نہیں کیا تھا، نبی کی پوسٹ کو ختم کیا تھا. نبی کی پوسٹ ختم کر دی، بالکل ختم کر دی، بالکل. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا، نہ کوئی مہدی آئے گا نہ کوئی دجال آئے گا. اس کے بہت ساری میرے ہیں موجود ویڈیوز. اب کوئی نہیں آئے گا. نبی کا دروازہ ٹوٹلی ختم کر دیا. اور رسول ایک الگ ہوتا تھا. رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے احکامات نہیں لیتا، وہی نبی کے اوپر آتی تھی. یہ پورے مضمون کو میں نے بڑا خلاصہ کیا ہے، آپ اس کو دیکھیے گا. اب رسول جو ہے یہ ایک پوسٹ ہے، اسلامی اسٹیٹ کا، اسلامی حکومت کا ایک اہم عہدہ ہے قرآن کا دیا ہوا. اور اس عہدے کو اب مومنین جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے، مومنین سلیکٹ کریں گے اس آیت کے تحت جس میں کہا نا اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، وہ پوری آیت. وہ تو اس آیت کے تحت مومنین جو ہے اب وہ سلیکٹ کریں گے، الیکٹ نہیں، سلیکٹ. اس بیس کے اوپر اس کو معیار بنا کر، یہ پوری تفصیل میرے اس مضمون میں موجود ہے، وہ آپ سنیے گا ضرور. چلیے، والسلام.